اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا۔ وسیم رضوی وسیم شیطان جو اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے، جو اپنے آپ کو سید کہتا ہے، جو اپنے آپ کو قرآن کا ماننے والا کہتا ہے، کیا ایسے ہی ہوتے ہیں قرآن کو ماننے والے؟ وسیم شیطان دنیا پرستی میں اتنا گر جائے گا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اور تو اور وسیم رضوی نے قرآن مقدس کے اندر تبدیل کرنے کی بھی کوشش کی اور پی ایم کی طرف یہ ریکویسٹ کی کہ جو قرآن تبدیل کیا گیا ہے اس قرآن کو مساجد مدارس کے اندر رکھا جائے، جس قرآن کے اندر تبدیل اور رد و بدل کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جب لوگ یہ کہتے تھے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، تو اس وقت اللہ رب العزت نے لوگوں کو یہ چیلنج کیا تھا کہ اگر تم قرآن میں شک کرتے ہو کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، تو اس جیسی ایک صورت لے کر کے آ جاؤ۔ اس وقت بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے عربی کے جاننے والے اس چیلنج کو پورا نہ کر سکے، اور آج کے اس دور میں کیڑے مکوڑے، سانپ بچھو، وسیم شیطان جیسے اپنا منہ کھولتے ہیں، قرآن اور پیغمبر اسلام کے خلاف جو زبان پر آتا ہے کہہ دیتے ہیں۔ جن لوگوں کو چیلنج کیا گیا تھا کہ اگر تم قرآن مقدس میں اگر شک کرتے ہو تو اس جیسی ایک صورت لے کر کے آ جاؤ، وہ لوگ بہت زیادہ عربی کے جاننے والے تھے، تو جو اردو صحیح طریقے سے نہیں بول پاتا وہ قرآن کو کیسے بدل سکتا ہے، وہ قرآن کو کیسے تبدیل کر سکتا ہے؟ اور قرآن نے یہ اعلان کر دیا کہ اگر کوئی قرآن مقدس میں شک کرتا ہے تو اس جیسی صورت لے کر کے آ جائے، اور قرآن نے یہ بھی فرما دیا کہ اگر کوئی لانے کی کوشش بھی کرتا ہے تو ہرگز نہیں لا سکتا۔ اگر اسلام کو جاننا ہے، اسلام کو پہچاننا ہے، اگر اسلام کو سیکھنا ہے تو قرآن سے سیکھو، قرآن سے اسلام کو جانو، قرآن سے اسلام کو پہچانو، کیونکہ یہی وہ قرآن پاک ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے تو ابو جہل اور اس کے ساتھی قرآن مقدس کو چھپ چھپ کر کے سنا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ابو جہل اور اس کے ساتھی قرآن کو چھپ چھپ کر کے سن رہے تھے۔ جب قرآن کو سننے کے بعد جانے لگے تو راستے میں ایک دوسرے سے ملاقات ہو گئی اور آپس میں پوچھنے لگے، معلوم کرنے لگے آپ کہاں سے آ رہے ہو؟ سب کی پول کھل گئی اور ایک دوسرے سے کہنے لگے جو قرآن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھتے ہیں وہ کسی انسان کا کلام ہے ہی نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا یہ کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک مرتبہ اکرامہ نے ابو جہل سے کہا کہ بابا جان آپ قرآن کو چھپ چھپ کر کے سنتے ہو، قرآن کی تلاوت کو چھپ چھپ کر کے آپ سماعت کرتے ہو، کیوں قرآن پر ایمان نہیں لے آتے، کیوں نبی کو نہیں مانتے؟ تو ابو جہل نے کہا کہ ہمارا سب کچھ لٹ گیا ہے، اگر ہم قرآن کو ماننے لگے، اگر ہم نبی پر ایمان لے آئیں تو ہمارا سارا اقتدار اور جو لوگ ہماری سپورٹ کرتے ہیں، جو لوگ ہمارے سپورٹ میں رہتے ہیں وہ سب ہمارا ختم ہو جائے گا۔ تو یہی سے پتہ لگتا ہے جو لوگ آج اس دور کے اندر قرآن کو مٹانے کی بات کرتے ہیں، قرآن کے خلاف، پیغمبر اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں، پیغمبر اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف جو منہ میں آتا ہے بک ڈالتے ہیں، تو یہی سے پتہ لگتا ہے ان لوگوں کو اقتدار کی ہوس ہے۔ اپنا نام کرنے کے لیے اور شہرت پانے کے لیے لوگ کفر تک کر بیٹھتے ہیں۔ اسی طرح وسیم شیطان شہرت پانے کے لیے، اپنا نام اونچا کرنے کے لیے کبھی کہتا ہے کہ قرآن کی 26 آیتیں یہ ووادت آیتیں ہیں، یہ آتنک باد کو بڑھاوا دیتی ہیں۔ تو میں وسیم شیطان سے یہی کہوں گا کہ اگر تجھ کو اسلام پہچاننا ہے، اسلام کو جاننا ہے تو قرآن سے پہچان، اسلام کو قرآن سے جان، کیونکہ وہ قرآن جو اللہ پاک نے اپنے بندے خاص اپنے پیارے حبیب پر نازل فرمایا، یہ وہ قرآن ہے کہ جو امن و سلامتی کا پیغام دیتا ہے، جو ہم کو اسلام بتاتا ہے اور ظلم و زیادتی کو ختم کرتا ہے۔ یہ قرآن کوئی آتنک باد نہیں بڑھاتا۔ اور وسیم شیطان اگر تجھ کو قرآن میں شک ہے، اگر قرآن کے بارے میں تجھ کو تردد ہے تو قرآن کی ایک آیت لا کر کے دکھا دے۔ اور میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ وسیم شیطان تو قرآن جیسی ایک بھی آیت نہیں لا سکتا۔ دنیا کی ساری طاقتیں، دنیا کے تمام سائنسداں اگر اس بات پر جمع ہو جائیں کہ ہم کو قرآن جیسی ایک آیت لانا ہے تو قیامت تو آ سکتی ہے لیکن قرآن جیسی ایک آیت نہیں آ سکتی۔ اور وسیم شیطان تو کتنی بھی کوشش کر لے قرآن کو بدلنے کی، قرآن کو رد و بدل کرنے کی لاکھ کوششیں کر لے لیکن قرآن کو نہیں بدل سکتا۔
تیرا نام و نشان مٹ جائے گا، لیکن قرآن کو 1450 سال ہو چکے ہیں، ابھی تک کوئی ایک حرف نہیں بدل سکتا، تو کس کھیت کی مولی ہے جو قرآن کو بدلنے کی بات کرتا ہے؟ ہرگز تو قرآن کو نہیں بدل سکتا، کیونکہ قرآن نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ اگر کوئی بدلنا بھی چاہے تو قرآن کو ہرگز نہیں بدل سکتا۔